إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ابھی چند دنوں پہلے عید الاضحیٰ کے ایام گزرے ہیں. ہم نے قربانیاں کی ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں کیا سبق دے کر گئی ہے، اس پہ غور کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، جبکہ قربانی کے ایام گزر چکے ہیں. میرے بھائیوں، قربانی نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ ہم مخلص بنیں گے، موحد بنیں گے. اللہ کو قربانی کا گوشت مطلوب نہیں تھا، اس کا خون مطلوب نہیں تھا، بلکہ دل کا تقوی مطلوب تھا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. لہذا قربانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جیسے قربانی اللہ کے لیے کیا تھا، مخلص بنے تھے، ویسے ہی زندگی کے ہر میدان میں اخلاص کو جگہ دیں گے، اسی طریقے سے موحد بھی بنیں گے. یہ قربانی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جاتی تو شرک ٹھہرتا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہے اس انسان پہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے. یہ جانور بھی ذبح ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا. گویا کہ قربانی نے سب سے پہلے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم مخلص بنیں گے، توحید کے علم بردار بنیں گے. اخلاص اور توحید ہماری زندگی کا پیکر ہوگا. دوسرے نمبر پر قربانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں جگہ دیں گے. اگر کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس کی قربانی نہیں بلکہ وہ گوشت کھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے انسان سے کہا تھا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، کہا تھا کہ شأتک شاۃ لحم، یہ عام گوشت کھانا ہے. گویا کہ قربانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہر جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے میں رکھیں گے. اور یہ دو چیزیں ہیں جو عمل کی قبولیت کی شرطیں ٹھہرتی ہیں، اخلاص اور متابعت. صرف ایک اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو، تبھی وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تیسرا سبق جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ہر طرح کا عیب نکل جانا چاہیے. ہم نے قربانی کے جانور کا انتخاب کیا تو جو عیب تھا، جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی تھی، اس عیب کو قربانی کے جانور سے دور کرنے کی کوشش کی.
گویا کہ قربانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، چغلی نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، دل میں دوسروں کے تئیں جلن نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، ہر طرح کا عیب نکل جانا چاہیے، ہر طرح کی کمیاں دور ہو جانی چاہیے، اچھی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ اچھے جانور کی قربانی کی، ہم نے جانور کے اندر کے عیب کو ٹٹولا، ویسے ہی ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے، جو کمیاں پائی جاتی ہیں، ان کمیوں کو دور کریں، تب حقیقی معنوں میں قربانی کا سبق ہماری زندگی میں اتر پائے گا۔ میرے بھائیوں، قربانی سے ہم نے چوتھا سبق یہ سیکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے میں سر ٹیک دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام حج اور قربانی کے لیڈر ہیں، حج اور قربانی کے قائد ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا حکم آیا، سر ٹیک دیا۔ حاجرہ علیہ السلام کے سامنے اللہ کا حکم آیا، سر ٹیک دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اللہ کا حکم آیا، سر ٹیک دیا۔ قربانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے، اس کے سامنے سر ٹیک دیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، حالانکہ اللہ کی شریعت میں حکمت پائی جاتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول کا قانون آ جائے، سر آنکھوں پر۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع اس کی خواہشات نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، قربانی سے ہم نے سب سے اہم سبق یہ سیکھا ہے کہ قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی میں قربانی کا میسیج آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے، جس دین کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، جس دین کے لیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تھکے تھے، جس دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جس دین کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی، جس دین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جس دین کے لیے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، جس دین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے اکر پن کو برداشت کیا تھا، جس دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جس دین کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک پریشان رہے تھے، پتھر کھایا تھا، گالیاں سنی تھی، اور جس دین کے لیے صحابہ کرام نے محنت کی تھی، یہاں تک کہ یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین بڑی قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس لیے قربانی کا یہ سبق ہے کہ ہماری زندگی میں یہ قربانی کے اسباق آ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ یہ دین اتنا عظیم دین ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس دین کو سیکھیں، اس دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ دوسرے نمبر پر اس دین پر عمل کرنے کے لیے قربانی دیں، کیونکہ فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے، سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اذکار و اوراد کا اہتمام ہونا چاہیے، اچھے اخلاق پہ اپنے آپ کو ٹریننگ دینا چاہیے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ دین کے احکام ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا سبق ہے کہ ہم اس دین کو عام کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے، اس دین کو پھیلانے کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ کویت ہی کی دھرتی سے ایک شخص پیدا ہوا تھا، ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ، جس نے افریقی ممالک میں 30 سال کا عرصہ گزارا، جس کی بنیاد پر 11 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
ان کو فاتح افریقہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، دل کو ٹٹولنا ہے اور من سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھنے والا ہے کہ بندے تو نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے قربانی دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف دھیان دیں، اس میں قربانی دیں، کیونکہ یہ قربانی کا دراصل پیغام ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے وقت کی قربانی دیں، لوگوں کی خدمت کے لیے قربانی دیں۔ ہمارا کتنا پیارا دین ہے، جو ایک انسان کی خدمت کے لیے ہم نکلتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ لَأَنْ أَمْشِ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس بات سے کہ میں 1 مہینہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہم سے قربانی چاہتا ہے، اس قربانی کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی میں قربانی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے وسیع مفہوم کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شابيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔